يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ویسے تو ہر نعمت کی اپنی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اس کی قدر اور اس کی منزلت ہوتی ہے، لیکن بہت ساری نعمتیں ہیں کہ وہ چھن جائیں یا حاصل نہ ہو سکیں تو گزارا ہو جاتا ہے. لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں، جس کے بغیر چھٹکارا نہیں، اگر وہ نعمت انسان کو حاصل نہ ہو یا حاصل ہونے کے بعد چھن جائے تو انسان ناکام ہے، خسارے میں ہے، اور ایسا خسارہ ہے کہ جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. وہ نعمت ہے نعمت ایمان. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. اگر صحت نہیں، گزارا ہو جاتا ہے، بندے کی زندگی بسر ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایمان نہیں تو ایمان کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اور ایمان کے بغیر بندہ دنیا میں جتنے مرضی اچھے اعمال کر لے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. دنیا میں لنگر خانے چلتے رہے، دنیا میں اس کی فلاح و بہبود کے کام بے شمار ہو جائیں، ہاسپیٹل، ڈسپینسریاں، رفاع عامہ کے کام کروڑوں اربوں روپے پر مشتمل ہوں، اگر ایمان نہیں تو قیامت کے دن ان ساری کی ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ سورۃ النحل سے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. یعنی صرف نیک اعمال کافی نہیں ہے، صرف اور صرف مخلوق کی خدمت کرنا کافی نہیں ہے، صرف اور صرف لوگوں کی فلاح کے کام کرنا کافی نہیں ہے. وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہو. ایمان کی شرط اللہ رب العزت نے لگائی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ضرور اس کو دنیا کی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے.
पाकीज़ा जिंदगी कौन सी? अल्लाह पर ईमान वाली जिंदगी, अल्लाह से मोहब्बत वाली जिंदगी, कनात वाली जिंदगी, सुकून इत्मीनान वाली जिंदगी, रिज़्क़े हलाल वाली जिंदगी। वाला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और हम जरूर उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे आखिरत में जो वो अमाल किया करते थे। यानी ईमान के साथ साथ अगर नेक अमाल होंगे तो उसका दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बदला देते हैं पाकीज़ा जिंदगी की सूरत में, और आखिरत में भी उन अमाल का बदला होगा। और अगर ईमान के बगैर आपके अच्छे कारनामे, आपके बड़े बड़े नेक अमाल हैं, खिदमत खलक की मुख्तलिफ सूरतें हैं, तो उसका आखिरत में कोई अजर नहीं मिलेगा, और दुनिया में भी पाकीज़ा जिंदगी नहीं, सिर्फ वही दुनियावी जिंदगी, मादी जिंदगी की हद तक उसको हासिल होगी। इसके अलावा वो सुकून या अल्लाह की मोहब्बत उसको नहीं मिल सकती। तो गोया कि ईमान जो है ये सबसे बड़ी नेमत है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लंबी हदीस है, हदीस शफात जिसको कहते हैं, जो कि सही मुस्लिम में है, उस हदीस को बयान करते हुए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, आप मुख्तलिफ मौके पर लोगों की सिफारिश करेंगे, शफात करेंगे। एक तो शफाते उज़्मा या शफाते कुबरा है, जो सारे अंबिया जवाब दे देंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे। वो शफात होगी सिर्फ हिसाब किताब शुरू करवाने के लिए कि या अल्लाह सख्ती बर्दाश्त नहीं हो रही क़यामत के दिन की, हमारा हिसाब शुरू कर दे, किसी तरह हमारा हिसाब शुरू तो हो जाए, फिर भी कुछ तसल्ली हो जाएगी कि अब बारी आने वाली है, जो भी होगा सो होगा। दूसरी शफात आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजाजत चाहूंगा, अल्लाह मुझे इजाजत देंगे, फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा, अल्लाह की इतनी तारीफें, अल्लाह की तहमीद तस्बीह तारीफ करूंगा जो आज मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या कहूंगा। अल्लाह मेरे दिल में इल्हाम करेंगे, मैं अल्लाह की तारीफें करता जाऊंगा, अल्लाह की तस्बीह तहमीद करूंगा, बिल आखिर मैं फिर सजदे में चला जाऊंगा और अल्लाह की तारीफें करता रहूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफा रअसका व कुल तुस्मा युस्मा लका वसल तुअता वशफा तो शफ़ा। आप अपना सर उठाइए और आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी। आप सवाल करें, आपके सवाल के मुताबिक आपको अता किया जाएगा। आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। आप फरमाते हैं, मैं कहूंगा फाकूल रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत के जो लोग जहन्नम में जा चुके हैं इनको जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, इंतलिक फमन कान फी कल्बिही मिस्कालु हब्बतिन मिन बुर्रतिन औ शईरतिन मिन ईमान। जो अहले ईमान वो तो जन्नत में चले गए, अब ये जो ईमान वाले हैं ये जहन्नम में जा चुके हैं, क्योंकि इनके अमाल जो थे वो बड़े गुनाहगारों वाले थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, जा मेरे नबी, आपकी सिफारिश कबूल की गई है, आप जाएं, जिसके दिल में एक गंदम या जौ के दाने के बराबर भी ईमान है उसको जहन्नम से निकाल ले। आप फरमाते हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जहन्नम की आग से अल्लाह के हुक्म से निकाल लूंगा जिनके दिल में एक गंदम या जौ के दाने के बराबर भी ईमान होगा। आप फरमाते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने रब से इजाजत कर चाहूंगा और इजाजत लेकर अल्लाह की तारीफें करूंगा, अल्लाह की तहमीद और तस्बीह बयान करूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे फरमाएंगे कि आप अपना सर उठाइए, कुल युस्मा लका वसल तुअता वशफा तो शफ़ा। आप सवाल करें, आपको अता किया जाएगा, आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी, और सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत जब ये कहेंगे तो फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहूंगा,
रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से निकाल दे। अभी मेरे उम्मत के बहुत ज्यादा लोग जहन्नम में हैं। अल्लाह फरमाएंगे इन तलिक फमन कान फी कल्बिही मिस्कालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान फअखरिजहु मिनहा। जाइए आप देखें जिनके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उनको भी जहन्नम से निकाल लीजिए। आप फरमाते हैं मैं उनको भी जहन्नम से निकाल लूंगा, फिर मैं अपने रब के सामने सजदे में पड़ जाऊंगा और फिर अल्लाह की तारीफें करूंगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे आप क्या कहते हैं, सर उठाइए। कुल युस्मा लका वसल तो उता वशफा तो शफा, आप बात कहिए आपकी बात कबूल की जाएगी, आप सवाल करें आपको अता किया जाएगा, और आप सिफारिश करें आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। मैं कहूंगा या अल्लाह उम्मती उम्मती, मेरे उम्मतियों को जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह फरमाएंगे इन तलिक फमन कान फी कल्बिही अदना 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 मिन मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान फअखरिजहु मिनन नार। आप जाइए देखिए जिनके दिल में राई के दाने से कम, उससे भी कम, और फिर उससे भी कम भी अगर किसी के दिल में ईमान है तो उसको भी जहन्नम की आग से निकाल लीजिए। आप फरमाते हैं कि फिर मैं उनको भी जहन्नम की आग से निकाल लूंगा। इस हदीस से पहली बात तो ये मालूम हुई कि जो अहले ईमान हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको तो इब्तिदा में जन्नत अता फरमा देंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको बगैर हिसाब के जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह हमें भी बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होने वालों में शामिल फरमा दे। और अगर हिसाब हो गया तो बहुत सारे होंगे जिनके अल्लाह गुनाह माफ कर देंगे अपनी रहमत से, लेकिन कई एक और बहुत ज्यादा होंगे कि जिनके गुनाहों की वजह से उनको जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा और फिर जहन्नम में जलेंगे, जहन्नम की सजा मिलेगी। पता नहीं वो कितनी देर तक सजा मिले, कितने साल सजा हो जाए, कितनी सदियां सजा हो जाए जहन्नम की आग की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर फिर उनको निकाला जाएगा जिनके दिल में राई एक मामूली सा दाना, उससे कम भी जिसके दिल में ईमान होगा उनको जहन्नम की आग से निकाल लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ईमान वाकईतन बहुत बड़ी नेमत, कि जिसके दिल में ईमान होगा बिल आखिर वो जहन्नम से निकल जाएगा, और जिसके दिल में ईमान है ही नहीं वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में रहेगा, उसको कभी भी वहां से निकाला नहीं जाएगा। अब ईमान क्या है? अब हमें इस बात की तो फिक्र होनी चाहिए कि हम मोमिन हों, ईमान की आला दर्जे पर पहुंच जाएं, बहुत अच्छी बात है। अब ईमान का आला दर्जा क्या है और ईमान का कमतर दर्जा क्या है, सिर्फ ये ना समझे कि हमने कलमा पढ़ा हुआ है और हम ईमान वाले हैं। पूछ लिया जाए ईमान कहते किसे हैं तो पता ही नहीं ईमान किसे कहते हैं। कम अज कम ईमान का पता तो हो ना कि किन चीजों पर ईमान, और फिर ईमान के तकाजे क्या है, ईमान की अमली सूरत क्या है। तो ईमान जो है ये तीन चीजों का नाम है। पहला है इकरारुम बिल लिसान, अपनी जबान से इकरार करना। कलमा पढ़ते हैं अपनी जबान के साथ। अगर कोई बंदा अपनी जबान के साथ कलमा पढ़ ले तो उसने ईमान का एक दर्जा हासिल किया। तीन चीजें मिलकर ईमान बनता है। अपनी जबान से कलमा पढ़ना, व तस्दीकुम बिल कल्ब, और फिर अपने दिल से उसकी तस्दीक करना। सिर्फ जबान से काफी नहीं है बल्कि दिल से उसकी तस्दीक करे कि वाकयातन इसी तरह है। और तीसरा है कि व अमलुम बिल अरकान, के अपने आज़ा के साथ उस पर अमाल करना। ये तीन चीजें मिलकर ईमान बनता है। अगर कोई बंदा अपनी जबान से इकरार करता है, दिल से तस्दीक नहीं करता, तो उसको मुनाफिक कहते हैं कि ये मुनाफिक है। अब्दुल्ला बिन उबई जैसे और मदीना में बड़े मुनाफिक थे, ज़ाहिरन नमाजें भी पढ़ते थे, जबान से कलमा भी पढ़ते थे, लेकिन दिल से तस्दीक नहीं करते थे। अगर कोई बंदा दिल से तस्दीक कर भी ले, जबान से इकरार नहीं करता, तो उसको काफिर कहते हैं कि हमें तो नहीं पता कि उसने
تصدیق کی ہے یا نہیں جب تک وہ زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا. اور اگر کوئی بندہ زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن وہ نیک اعمال نہیں کرتا تو اس کو فاسق کہتے ہیں. جبکہ ایک مومن کو نہ کافر ہونا چاہیے، کفر کے درجے سے بھی نکلے، نہ منافق ہونا چاہیے اور نہ ہی فاسق ہونا چاہیے. وہ ایمان کی تینوں چیزوں کا احتیاط کے ساتھ عمل کرے، یعنی زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور پھر اپنے اعضاء کے ساتھ نیک اعمال کرے. یہ تینوں ہوں گی تو پھر اس میں ایمان ہوگا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ کا تعلق انسان کے اعمال اور انسان کے اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے اندر پائی جائیں گی تو وہ مومن ہوگا. سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ایمان والے ہیں، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب یہ دل کا ڈرنا یہ انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور دوسرا، جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ بھی دل کے ساتھ تعلق ہے. اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، توکل اور بھروسے کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی کہ اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ان دونوں کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے. تو دو چیزوں کا تعلق ان آیات میں اعمال کے ساتھ اور تین کا تعلق دل کے ساتھ. اس کے بعد اللہ نے رزلٹ دیا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں پکے اور سچے مومن کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند درجات بھی ہیں، مغفرت بھی ہے اور عزت والا رزق بھی اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق بس یہی ایمان ہے. حالانکہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اعمال کے بغیر بھی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھا اور دل سے اللہ کو وحدہ لا شریک اور رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کر دی، وہ مومن نہیں بنتا. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے جو اعمال ہوں گے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، تب جا کر وہ مومن بنے گا. تو معمولی جو ایمان جس کا آغاز ہوتا ہے اس میں بھی اگر ان حدیث اور آیات کو دیکھ لیا جائے تو ٹوٹل 11 چیزیں ہوں تو انسان کا ایمان شروع ہو جاتا ہے. 11 چیزیں. اب ان میں سے جس کا موقع نہیں ملا وہ الگ چیز ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ مسلمان ہوا ہے اور 2 مہینے اس نے نمازیں پڑھی، نیک اعمال کیے، اب وہ فوت ہو گیا، رمضان آیا ہی نہیں اس کی زندگی میں، اب وہ ایمان والا ہے. کیونکہ اگر رمضان آتا تو وہ روزے رکھتا، یا حج کی ابھی نوبت نہیں آئی یا اللہ نے استطاعت نہیں دی، اب وہ ایمان والا ہے کیونکہ اس نے دل سے اس بات کا عزم کر لیا ہے کہ اللہ کے طرف سے جو عائد کردہ فریضے ہیں میں نے ان کی پاسداری اور ان کی پابندی کرنی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ فرماتے ہیں نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن پر ایمان لایا، وَالْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں پر ایمان لایا، وَالْكِتَابِ اور کتابوں پر ایمان لایا، وَالنَّبِيِّينَ اور وہ نبیوں پر ایمان لایا. 5 چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک ہی جگہ کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے ایک شخص آتا ہے، اس کے بال بالکل سیاہ ہیں اور اس کا لباس بالکل سفید ہے، وہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور آ کر آپ سے کچھ سوال کرتا ہے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مومن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ایمان، پتہ نہیں ایمان کیا ہے، بس اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے۔ تو ایمان کے ارکان کون کون سے ہیں اور ایمان کے اجزاء کون سے ہیں، وہ سارے پائے جائیں گے تب وہ ایمان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ، الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تو اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ رب العزت نے جو اچھی اور بری تقدیر مقرر کی ہے۔ اس حدیث میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا، 6 چیزیں جو ہیں یہ مل کر ایمان بنتی ہیں۔ اب ان میں اعمال اگر شامل کیے جائیں وہ ارکان اسلام ہیں، اس میں پہلا تو کلمہ شہادت، اگر اس میں اسی کو ایڈ کر لیا جائے توحید و رسالت میں تو وہ اس کا حصہ بن گیا۔ باقی اس کے علاوہ پھر 4 مزید ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ استطاعت دے تو بیت اللہ کا زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا۔ یہ اس اعتبار سے توحید اور رسالت کو ایک ہی شمار کیا جائے تو ٹوٹل 10 چیزیں بنتی ہیں۔ یہ 10 چیزیں پائی جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ مومن ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو پھر بندہ مومن نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہہ دے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، یا کہہ دے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، میں حج کو نہیں مانتا، تو وہ پھر اسلام سے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں اگر ہوں گی، اب اس کے بعد ہے کہ جیسے جیسے انسان کے اعمال زیادہ ہوں گے اس کا ایمان بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے اعمال کم ہوں گے ایمان کم ہوتا جائے گا، اور کم کتنا، وہی پھر رائی کے دانے کے برابر رہ جائے گا جس کے بے شمار گناہ ہوں گے۔ پھر ایمان ہے اس کے اندر، وہ رائی کے دانے کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو جہنم کی سزا دے، اور پھر بالآخر اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دی جائے۔ اللہ رب العزت پر منحصر ہے۔ لیکن یہ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ 10 چیزیں ہوں تو ایمان ہوتا ہے۔ ہر ایک ارکان ایمان میں سے الگ الگ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں اس کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، فرشتوں پر ایمان کا مفہوم کیا ہے۔ اتنا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ فرشتوں پر ایمان یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، اور کتابوں پر ایمان کا مفہوم کیا ہے، آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعۃ المبارک میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں جو انسان کے اعمال ہیں۔ قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے یہاں بھی مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے جو ایمان والے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب کون ہیں وہ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ گویا کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو بیہودہ چیزوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ جو اللہ رب العزت نے فرض کی ہے اس پر عمل کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے وجود کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں سوائے ان کی بیویاں اور ان کی لونڈیاں جن کے وہ مالک ہیں، ان پر ان کو کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ، نکاح کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے، یہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، حد کراس کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی، وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ انسان کے اندر ایمان جو ہے وہ انسان کے اعمال کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو کہا کامیاب ہو جائیں گے، اور آگے مومنوں کی صفات ذکر کی کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، وعدوں کی پابندی کرنے والے ہیں، امانتوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اور پھر بےہودہ، بے حیائی، بدکاری سے، لغو چیزوں سے بچنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں ایمان والے۔ تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کی زبان سے اللہ رب العزت کی وحدانیت، ربوبیت کا اقرار ہو، اور پھر اس کا دل اس بات کی تصدیق کرے، اور انسان کے اعمال جو ہیں وہ ان کے مطابق عمل کریں، تب وہ بندہ مومن بنتا ہے۔ آگے پھر جیسے جیسے نیک عمال زیادہ کرتا جائے گا، وہ ایمان میں آگے بڑھتا جائے گا، اور اعلیٰ ایمان، اور پھر امت میں سب سے اعلیٰ ایمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور پھر ایمان کے بارے میں بھی، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، اور کم بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہر وقت انسان کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی۔ جب آپ مسجد میں آتے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ باہر جاتے ہیں، دنیاوی معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں، ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن ایمان سے فارغ نہیں ہوتا بندہ۔ فارغ کب ہوتا ہے؟ جب کسی وقت کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ ایمان نکل کر اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے، جس طرح چھتری ہوتی ہے۔ اور اس کی وضاحت آپ نے فرمائی کہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ مومن سے ایمان نکل جاتا ہے، اور جب کوئی بدکاری کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے، لیکن پھر ایمان لوٹ آتا ہے۔ چوری کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ کہیں اس کی موت ایسی حالت میں نہ آ جائے کہ اس کا ایمان نکلا ہوا ہو۔ ایمان ہو، اور اگر ایمان کم درجے کا بھی ہوگا تو بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا نا، اور اگر ایمان ہوا ہی نہیں تو پھر وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن رہے گا۔ تو آئندہ خطبہ میں انشاءاللہ ایمان کے ارکان کا ذکر کریں گے کہ ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے اور ایمان مضبوط ہو جائے، تاکہ وہ ایمان ہمیں اللہ کی جنت تک پہنچا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔